أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئی اور ظلمت رات کی سیما ہو جائے پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام صدور پھر جب خاک حرم سے آشنا ہو جائے آملے سینا چاچا چمن سے سینا چاچا بزم کی ہم نفس باب صبا ہو جائے جب جرے گا ہو گیا کہ وہ جل جائے تشکیش سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے میں دعوت دینے چلا ہوں صرف اپنے سرپرست اعلیٰ کو نہیں کراچی سے لے کے خیبر گوادر کے پانیوں سے چترال کی بلند چوٹیوں تک 30 لاکھ طلبہ و طالبات کے سرپرست اعلیٰ 20,000 مدارس کو جنہوں نے ایک لڑی میں پرویا ہوا حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ جرأت کے ساتھ اور مدارس پر جب بھی قیامت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں محترم قاری بھائی صاحب آگے ہوتے ہیں قاری بھائی صاحب اپنے بیان سے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مدارس تو اسلام کے قلعے ہیں یہ مدارس تو پاکستان میں نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں میں دعوت فصل دے رہا ہوں کہ محترم قاری صاحب تشریف لائیں اور اپنے مسائل سے ہمیں رد کریں ہماری رہنمائی فرمائیں طلباء کا آخری سبق ہے محترم قاری محمد حمد جالندی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج ختم نبوت تاج ختم نبوت سر بطر سر بلند جو الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام اساتذہ کرام فضلاء کرام طلباء عزیز برادران اسلام بزرگان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ 27 جمادی الثانیہ سن 1444 ہجری مطابق 20 جنوری سن 2023 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب بلکہ اب تو بعد نماز عشاء وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف معیاری قدیم ترین دینی تبلیغی اصلاحی تعلیمی و تربیتی درسگاہ جامعہ فتحیہ اچھرا لاہور کے اس سالانہ تقریب میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محتمین گرامی قدر محترم المقام جناب میاں حافظ محمد نعمان صاحب زادہ اللہ علما و عملا و شرفا و کرامتا اور برادر مکرم میاں محمد عفان صاحب ادارے کے استاد مولانا محمد عبداللہ مدنی صاحب جو کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحفیظ کے مسئول بھی لاہور کے ہیں اور اسی طرح ادارے کے تمام اساتذہ کرام اور منتظمین کا جنہوں نے اس مبارک تقریب میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور اس سعادت میں شریک کیا چونکہ میاں صاحب کے ساتھ ایک قدیمی قلبی تعلق ہے اس لیے یہ ہر سال بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں اور میں بھی اپنی تمام مصروفیات و عوارض کے باوجود اس دعوت کو اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھتے ہوئے قبول کرتا ہوں اور حاضر ہوتا ہوں اور آج بھی اس تقریب میں لمبے سفر کے بعد پہنچا ہوں نماز جمعہ مجھے فیضآباد میں ادا کرنا تھی نماز کے بعد وہاں سے تقریباً 3:30 بجے روانگی ہوئی اور سیدھا یہاں پر پہنچا اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے یہ محفل اور یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے یہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس
آپ اس بات کا استحضار رکھیں، دل و دماغ میں اس کا تصور کر کے بیٹھیں کہ ہم تاجدار مدینہ معلم کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ذکر اور درس ہوتا ہے وہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جس گھر میں ہو گویا یوں سمجھے وہ گھر والا کہ میرے گھر میں نبی موجود ہے، باتیں کر رہے ہیں۔ اور بخاری شریف تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پورے پاکستان میں آج کل اس طرح کے نورانی اور روحانی محافل اور مدارس کی ایک بہار آئی ہوئی ہے، اور یہ بہار دینی مدارس کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ صحیح بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح، معتبر، مستند اور مقبول کتاب ہے۔ عرب و عجم کے علماء اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد، کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے، جو ازبکستان کا ایک شہر ہے۔ ازبکستان یہ وسط ایشیا کی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ اس کے ایک علاقے اور بستی کا نام ہے بخارا، تو وہ ایک شہر ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہوئے، اور ہم نے ان کی قبر پر پہنچ کر امام بخاری کو ان کی کتاب کی پہلی اور آخری حدیث سنائی۔ یہ عربی نہیں تھے، عجم کے رہنے والے تھے۔ اس علاقے کی زبان فارسی تھی۔ متحدہ ہندوستان میں اور اس پورے علاقے میں، افغانستان میں، ازبکستان، تاجکستان، یہ جتنے ممالک ہیں ان سب میں فارسی زبان بولی جاتی ہے۔ دفتر کی زبان بھی فارسی تھی۔ جب انگریز نے یہاں قبضہ کیا تو اس نے فارسی پر پابندی لگا دی تاکہ ان کا اپنے دین سے اور علم سے رشتہ ختم ہو جائے۔ دینی علوم پر پابندی لگا دی، فارسی کی جگہ انگریزی زبان، اور دینی تعلیم کی جگہ مکمل اسلامی تعلیم ختم کر کے اس کے جگہ پر سیکولر ایجوکیشن۔ اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو منور فرمائے۔ انہوں نے دینی تعلیم اور قرآن و سنت کے علوم کے تحفظ اور اشاعت کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ دیوبند میں انار کے درخت کے نیچے اخلاص کے ساتھ اللہ نے ان کے جذبے کو قبول فرمایا، اور آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں بالواسطہ بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو۔ اور الحمدللہ نہ صرف یہ کہ دینی علوم اس خطے میں محفوظ ہوئے، ان کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دینی علوم کی حفاظت اور اشاعت کا ایک منظم نظام وجود میں آ گیا، بلکہ اللہ نے یہ بھی ان گناہگار آنکھوں کو دکھایا کہ وہ برطانوی سامراج جس کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ فلاں سن میں ہم نے برطانیہ سے آزادی دی، کوئی ملک کہتا ہے فلاں سن میں ہم برطانیہ سے آزاد ہوئے۔ حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے کتنے ممالک پر اس کا قبضہ تھا، اور جو اس بر صغیر میں یہاں سے دینی علوم کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا،
اللہ نے ان کے ملک کے اندر دین کے مدرسے قائم کروا دیے۔ وہاں اللہ نے قرآن و سنت کے علوم کے مراکز قائم کروا دیے، نہ صرف لڑکوں کے بلکہ لڑکیوں کے بھی۔ اور مجھے برطانیہ میں کئی مدارس میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پڑھنے والے طلباء میں اور طالبات نے الحمدللہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہم نے دیا۔ ابھی کوئی چند ماہ پہلے میں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں صرف اس لیے گیا کہ وہاں جو زیر تعلیم بچیاں تھیں وہ اپنی دورہ حدیث کی تعلیم مکمل کر رہی تھیں۔ اس مدرسے نے مجھے دعوت دی اور میں وہاں گیا اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس وہاں پر ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی فارسی زبان بولتے، عربی زبان ان کی اپنی زبان نہیں تھی، مادری زبان فارسی۔ اس لیے بخاری میں ایک جگہ پر وہ عربی کی بجائے فارسی کا لفظ بول گئے، اور یہ آپ طلباء کے دل میں ہے اس جگہ کو تلاش کرنا اور اپنے استاد کو بتانا کہاں امام بخاری نے عربی کی بجائے فارسی کا لفظ بولا۔ اور یہ طرز اس لیے بھی میں نے عرض کر دیا کیونکہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اب تو آپ مزاج تنا سے بخاری ہو گئے ہوں گے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آسان نہیں مشکل باتیں کرتے ہیں۔ اور کئی جگہ امام بخاری عنوان قائم نہیں کرتے، ٹائٹل قائم نہیں کرتے، ترجمۃ الباب قائم نہیں کرتے، صرف لفظ باب بلا ترجمہ اور بلا عنوان لے آتے ہیں کہ اب تک میں نے تمہیں پکی پکائی کھلائی ہے، ذرا تم بھی محنت کرو، اس باب کے تحت جو میں احادیث لایا ہوں ان کے مضمون میں غور کر کے خود عنوان لگاؤ، خود سرخی لگاؤ۔ امام بخاری تشخیص اذہان ساتھ ساتھ کرتے ہیں، طالب علم کے ذہن کو تیز کرتے ہیں، اور امام بخاری ہمیشہ آسان استدلال نہیں مشکل استدلال کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے باریک بینی اور دقت نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی تھی، میں اور آپ خواب میں بھی وہ نہیں سوچ سکتے، عالم نوم میں بھی نہیں تصور۔ عالم نوم میں تو آسمانوں کی انسان سیر بھی کر لیتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے، ہم عالم نوم میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ نے امام بخاری کو پہنچا۔ تو اس لیے امام بخاری کی کتاب پڑھنے والوں کا ذہن تیز ہونا چاہیے۔ اگرچہ تین باتیں اگر آ جائیں تو گویا سمجھو بخاری کی روح آپ کو مل گئی، کچھ نہ کچھ آپ کو مناسبت ہو گئی۔ نمبر ایک، امام بخاری کی ترجمۃ الباب سے عنوان سے غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ دوسرا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے اس عنوان کے تحت اس سے وہ دعویٰ یعنی ترجمۃ الباب کیسے ثابت ہوتا ہے۔ اور نمبر تین، اس حدیث میں کون سا وہ لفظ ہے جس سے امام بخاری نے اپنا دعویٰ ثابت کیا۔ ترجمۃ الباب سے امام بخاری کا مقصد حدیث الباب کی مطابقت، حدیث الباب میں موضع ترجمہ، یہ تین باتیں آ جائیں تو انشاءاللہ بخاری کافی حد تک آ گئی، مدرسے اور وفاق کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجم کے رہنے والے تھے، فارسی زبان ان کی اپنی زبان تھی، اور عرب کی دنیا، عرب کے علماء کسی عجمی کو ایسے نہیں مان لیتے، وہ ہمیں عجمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو گنگے ہیں، ان کے منہ میں تو زبان نہیں ہے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ اور عرب کے اندر بہت بڑے بڑے شاعر اور صاحب زبان تھے، ایسے بھی شاعر تھے جن کے قصیدے بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، اور ایسے شعراء بھی تھے عرب میں جو ارتجالاً فی البدیع اچانک بغیر کسی پہلے سوچ کے سو اشعار کہہ دیتے تھے، اور لوگ ان کے کلام کو سجدہ بھی کیا کرتے۔ یہ تو قرآن جب آیا، اہل علم فرماتے اللہ نے ہر نبی اور پیغمبر کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا کیے۔ ایک عالم نے بڑا پیارا جملہ بولا جس میں مختصر اس کو تعبیر کیا کہ ہر نبی کا معجزہ وقت کی آواز ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ جو معجزہ دیتے ہیں وہ اس زمانے کے حالات اور تقاضے کے مطابق دیتے ہیں۔
مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، جب وہ دنیا میں نبی اور پیغمبر بن کر آئے تو وہ جادو کا زمانہ تھا، جادوگروں کا عروج تھا. ہر دوسرا تیسرا آدمی جادوگر ہوتا تھا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جادوگر نہ ہو. جیسے آج کوئی جیب، کوئی پاکٹ، کوئی گھر موبائل سے خالی نہیں، اس زمانے میں جادوگر سے کوئی گھر خالی نہیں ہوتا. ہر ایک کے پاس موبائل ہے، کسی کے پاس 2 3 3 4 4 بھی. اس زمانے میں ہر جگہ پر جادوگر ہوتے اور جادو کا فن اپنے کمال اور عروج پر تھا. چنانچہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھے میاں جادوگر کے پاس انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار آئے. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کیونکہ انسانی شکل میں آئے. تو آ کر کہا اس بوڑھے سے، بوڑھے میاں کوئی جادو کا فن تجھے بھی آتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل مجھے جادو آتا ہے، میں بڑا ماہر ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا، اگر تو واقعتاً بہت بڑا جادوگر ہے اور اپنے فن کا ماہر ہے تو پھر ذرا اپنے جادو کے ذریعے یہ بتا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہے. فرشتوں کو جانتا ہے؟ جانتا ہوں. ان کا کوئی سردار بھی ہے؟ کہاں. کہا کون؟ کہا جبریل. کہا ذرا بتا وہ کہاں ہے. اب اس نے جناب آنکھیں بند کی، جادوگر نے اپنا حساب کرنے لگا، کچھ پڑھنے لگا، بولنے لگا اور پھر کچھ لکیریں نکوریں بھی مارنے لگا اور کچھ دیر کے بعد اپنا سر اوپر کیا اور پریشان. انہوں نے کہا بھی بتا پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے جادو کے ذریعے اور اپنے جنات کے ذریعے سراغ لگانے کی کوشش کی کہ دیکھوں کہ اس وقت کہاں ہے جبریل. تو اس وقت زمین پر تو وہ کہیں بھی نہیں. میں نے جہاں دیکھا کہیں بھی نہیں، نہ مشرق نہ مغرب نہ جنوب نہ شمال، جتنے بھی علاقے کہیں پر جبریل علیہ السلام نہیں. پھر میں نے فضا کو چیک کیا، فضا میں بھی نہیں. وہ آسمانوں پر ہوتے ہیں، میں نے آسمانوں کو چیک کیا، نہ پہلے نہ دوسرے نہ تیسرے نہ چوتھے نہ پانچویں نہ چھٹے نہ ساتویں، کہیں جہاں تک وہ جا سکتے ہیں سدرۃ المنتہا تک میں نے پورا اپنے جادو کے ذریعے جائزہ لیا، ان میں سے بھی کہیں وہ نہیں. تو کہا پھر تو دعویٰ کیوں کرتا ہے کہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں؟ تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جبریل کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے پوری زمین کا حساب لگایا، آسمانوں اور فضا کا لگایا. اب یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہے اسی جگہ پر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کے جادوگر کتنے بڑے جادوگر ہیں. اس نے اپنے جادو سے اندازہ لگا لیا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کے مشابہ اور ملتا جلتا معجزہ عطا کیا، کیونکہ ان کو راہ ہدایت پر قوم بنی اسرائیل کو لانا تھا. تو اللہ نے یہ دیا کہ ان کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ کو اٹھاتے تھے لاٹھی بن جاتی تھی. ہاتھ دیا وہ بغل میں ڈال کر جب نکالتے تھے ایسے ہاتھ چمکتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا. یہ دے پیدا. تو لوگوں نے کہا یہ بھی جادو ہے. مقابلہ ہوا جادوگروں سے، انہوں نے بھی لاٹھیاں ڈالی، وہ بھی سانپ بن گئے. مگر موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی سانپ بنی وہ جادو نہیں تھا، وہ من جانب اللہ تھا، وہ معجزہ تھا. اس لیے وہ تمام سانپوں کو کھا گئے اور ان کو ماننا پڑا کہ ہمارا جادو ہے، ان کا یہ جادو نہیں ہے. ہم جادوگر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے. کلمہ پڑھا اور مسلمان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ علاج کا طب کا زمانہ تھا، حکمت کا زمانہ تھا. بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے جو لا علاج بیماریوں کا بھی علاج کر رہے تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیج دیا.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس زمانے اور دور کے حالات اور تقاضوں کے مطابق معجزہ عطا کیا، مردوں کو زندہ کرنے کا، مادرزاد نابینے کو تندرست کرنے کا۔ کتنے بھی حکیم اور ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کسی کے پاس بھی پیدائشی نابینے کو بینا کرنے کا علاج نہیں تھا اور مردے کو زندہ کرنے کا علاج نہیں تھا۔ یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ دنیا کے اس زمانے کے حکیم ماننے پر مجبور ہوئے کہ ہم تو حکیم ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ دوائیاں، طب کی دوائیاں ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، ایمان لایا۔ تو ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق اللہ پیغمبروں کو معجزہ دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی نبوت کا اعلان ہوا اور آپ عرب میں آئے، مکہ المکرمہ میں آئے، تو وہ زمانہ زبان کا، نطق کا، فصاحت و بلاغت کا، قوت گویائی کا دور اور زمانہ تھا۔ بڑے بڑے قادر الکلام تھے، شعراء تھے، وہ ایک ایک مجلس میں 100 اشعار کہہ دیتے تھے۔ ان کے قصیدے بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے۔ یہ 7 معلقہ 7 قصیدے لٹکے ہوئے کہاں لٹکے ہوئے تھے؟ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ وہاں پر کئی لوگ ان کے کلاموں کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ نے اس زمانے میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام آئے تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو پھر اپنا کلام عطا کر دیا، قرآن عطا کر دیا، اور قرآن نے پھر چیلنج کیا جو آج تک قائم ہے کہ تم بڑے قادر کلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم باقیوں کو گنگا بھی کہتے ہو، اور تم فصاحت و بلاغت کے دعوے دار بھی ہو، بڑے بڑے اشعار بھی کہتے ہو، تمہارے قصیدے بیت اللہ میں بھی لٹکے ہوئے ہیں، لوگ تمہارے کلام کو سلام بھی کرتے، سجدے بھی کرتے ہیں، تو ذرا قرآن جیسا کلام جو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیش کر رہا ہوں، اس جیسی ایک چھوٹی سی آیت لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ نے کلام کے مقابلے میں حضور کو کلام عطا کیا۔ اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا وہ اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق عطا فرمایا۔ چنانچہ وہ قرآن کریم جیسا کلام تو کیا لاتے، وہ قرآن کریم جیسی سورت چھوٹی سی کیا لاتے، وہ قرآن کریم کی ایک آیت کے برابر بھی، چھوٹی سی آیت کے برابر بھی فصاحت و بلاغت میں آیت نہ لا سکے۔ اور قرآن کریم کا آج تک یہ چیلنج موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تمہارا کلام تمہارا تیار کردہ ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا نازل کردہ کلام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضور علیہ السلام کے اسی عظیم الشان معجزہ جو وحی الہی ہے، اپنی کتاب کا آغاز بھی اسی سے کیا ہے، اور پہلا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں کہ میں اپنی کتاب کا آغاز بھی اس معجزہ خداوندی سے کروں گا جس معجزہ خداوندی نے دنیا کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا۔ جس معجزے کا آج تک مقابلہ نہ کر سکے وہ اللہ کی وحی ہے۔ اور امام بخاری نے بتا دیا کہ ایک وحی قرآن ہے اور ایک وحی حدیث ہے، اور حدیث کی سب سے پہلے وحی کا باب اس لیے لائے کہ جس دن وحی آئی اسی دن حدیث کا آغاز ہوا۔ وحی اور حدیث کی تاریخ ایک دن دنیا میں شروع ہوئی۔ جو پہلا دن، پہلا لمحہ وحی الہی کا ہے، وہی پہلا لمحہ حدیث رسول اللہ۔ وحی کا آغاز اور حدیث کا آغاز ایک ساتھ ہوا ہے۔ وحی کی تاریخ اور حدیث مبارکہ کی تاریخ ایک ساتھ چلتی ہے۔ اس لیے امام بخاری اپنی حدیث میں جو کتاب ہے اس کا آغاز وحی کی بحث سے کر رہے ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آغاز وحی بھی ہے، یہ آغاز حدیث رسول اللہ بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی وحی جب آپ پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا،
شکل انسانی میں آیا اور آ کر اس نے مجھ سے کہا اقرا پڑھیے، یہ دیکھیے وحی آئی ہے۔ اسی پہلی وحی کو جب حضور بیان فرما رہے ہیں اور واقعہ بتا رہے ہیں تو حدیث بھی وجود میں آئی۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا سب سے پہلے یہ باب کیوں لائے امام بخاری، بہت سی حکمتیں ہیں، تو ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ کتاب حدیث میں ہے اور حدیث اور وحی کی تاریخ ایک ساتھ شروع ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری سب سے پہلے وحی کی بات ہے۔ یہ وہی وحی الہی ہے جو اللہ نے بطور معجزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ اس دور کے اور زمانے کے حالات کے مطابق اللہ نے دیا۔ وہ صاحب کلام تھے، وہ قادر الکلام تھے، اسی کلام کی وجہ سے وہ اپنے علاوہ کو اجمی کہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے کلام کے مقابلے میں اپنا ایک کلام اپنے نبی پر اتار رہا ہوں، یہ تمہارا تیار کردہ ہے، یہ میرا اتارا ہوا ہے، اس کو اللہ کا نبی مانو، اس کو ہمارا کلام مانو، اس کو ہماری وحی مانو، اور اگر نہیں تو پھر اس جیسا کلام کو لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق دیا، اور چونکہ حضور کی نبوت قیامت تک ہے تو قیامت تک صاحب زبان آنے تھے، متکلم آنے تھے، اور بڑے بڑے شعراء نے آنا تھا، ادباء نے آنا تھا، جن پر فصاحت و بلاغت کو ناز ہے، انہوں نے بھی آنا تھا، اور حضور کی نبوت بھی قیامت تک ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میرے محبوب جو قرآن اور کلام اور وحی کا معجزہ میں نے آپ کو عطا کیا، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا، اور قیامت تک آپ کے دنیا سے جانے اور دنیا سے آنے کے بعد بھی کتنے بڑے بڑے شاعر آ جائیں، فصاحت و بلاغت کے امام آ جائیں، ادب کے امام آ جائیں، کس زبان کے بھی ادب کے امام آ جائیں، مگر اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے علم غیب میں تھا کہ اب میرے اس آخری نبی کے آنے کے بعد جستجو کا، ریسرچ کا، تحقیق کا، ترقی کا دور شروع ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو انسانیت چلی تھی، تشکیل انسانیت اب اپنے ارتقاء کے دور میں داخل ہو رہی ہے، تو اللہ کے علم غیب میں تھا، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی، علم ابدی میں تھا کہ اب دنیا ترقی کرے گی، اب سائنس کا زمانہ آئے گا، اب ٹیکنالوجی کا دور آئے گا، اب آگے انسان ترقی کرے گا، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب انسان یہ دعویٰ کرے گا کہ میں چاند پر گیا ہوں، ہوائی جہاز بنے گا، انسان فضاؤں میں اڑے گا، ہواؤں میں اڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا بھی دور اور زمانہ گزرا ہے، 1,23,999 نبیوں اور پیغمبروں کا، اس دور میں تخت سلیمانی بطور معجزہ تو ہوا میں اڑا ہے، مگر عام لوگ ہوا میں نہیں اڑے، فضا میں نہیں اڑے، ہوائی جہاز نہیں بنا، سائنسی ایجادات نہیں ہوئی، ترقیاں نہیں ہوئی، جبکہ پہلے بھی انسان تھے، عقل و فہم، ادراک، شعور اللہ نے ان کو بھی دیا تھا، لیکن انسانیت کا عروج اور کمال شروع ہوا جب کامل پیغمبر دنیا میں آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے علم ازلی میں تھا، علم ابدی میں تھا، علم غیب میں تھا کہ اب انسان ترقی کرے گا، فضا میں اڑے گا، آسمانوں میں اڑے گا، لمبے ترین سفر منٹوں میں طے کرے گا، پھر ہو سکتا ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب یہ دعویٰ کرے گا کہ میں چاند پر گیا ہوں، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس سے بہت پہلے، ابھی سائنس اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سائنسدان، جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس کا اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کروایا، اور تمام ساتوں آسمانوں کو حضور کے قدموں کے نیچے رکھا، حضور کو اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا پر لے گئے، اس سے بھی آگے لے گئے، عرش معلیٰ پر لے گئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آج کا سائنسدان اوپر چلا گیا، کوئی نبی نہ جا سکا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو معراج اس لیے اللہ نے کرا دیا کہ جتنی بھی کوئی دنیا ترقی کرے گی مگر وہ میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہی رہے گی۔ وہ کر لے ریسرچ اور تحقیق، چلا جائے اوپر، جہاں مرضی چلا جائے، جتنا اڑ جائے وہاں تک نہیں اڑ سکتا جہاں تک اللہ نے اپنے نبی کو اڑایا ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سب سے بڑے معجزے دو ہیں، ایک قرآن کریم ہے،
دوسرا معراج ہے. اور یہ دونوں معجزے جو اللہ نے حضور کو دیے اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ آخری پیغمبر ہیں, آپ ختم نبوت کا تاج اپنے سر پر سجا کر دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے آپ کے سر مبارک پر صرف نبوت کا تاج نہیں رکھا, رسالت کا تاج نہیں رکھا, ختم نبوت کا تاج بھی رکھا ہے. جب آپ قیامت تک کے نبی اور پیغمبر ہیں تو قیامت تک کے جتنے دور بھی آئیں گے ان دوروں کے اندر علم کے میدان میں جتنی ترقی ہوگی وہ بھی قرآن سے نیچے نیچے رہیں گے, قرآن کے علم تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ کو اللہ نے علمی معجزہ عطا کر دیا اور یہ معجزہ بھی دے دیا کہ مادی اعتبار سے دنیا اگر کہیں جائے گی, کہیں ترقی کرے گی, سائنس جتنا بھی آگے جاتی جائے گی, لیکن جتنا آگے بڑھے گی میرے محبوب پیغمبر کے معجزات کے نیچے ہی رہے. تو بات یہاں سے چل پڑی کہ ہر نبی کا معجزہ وقت کی آواز ہوتا ہے. آپ کی بھی آواز آ جائے, ہر پیغمبر کا معجزہ سارے کہو اللہ جو جو بول رہے ہیں ان کو جنتی بنائے, جو جو جواب دے رہے ہیں ان کو مکہ مدینہ دکھائے. سارے بولو اونچی آواز سے, ہر پیغمبر کا معجزہ. یہ روایتی رسمی تقریر نہیں ہے, دین کو سمجھنے کے لیے. ہر نبی کا معجزہ وقت کی آواز ہوتا ہے. ہر نبی کا وقت محدود تھا, ان کا معجزہ بھی اس وقت کے لیے تھا. ہمارے پیغمبر کی نبوت کا وقت غیر محدود ہے, ان کے معجزات بھی غیر محدود ہیں. سبحان اللہ کہو, آج کا سبق ہی سبحان اللہ, ان کی آواز سے کہو سبحان اللہ. ہمارے پیغمبر کی نبوت زمانے کے اعتبار سے بھی غیر محدود ہے, مکان کے اعتبار سے بھی غیر محدود. یہی وہ بات ہے جو حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور کم عقلوں کی سمجھ میں نہ آ سکی. انہوں نے فرمایا ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت مکانی بھی ہے, زمانی بھی ہے, رتبی بھی. ہمارے پیغمبر کی نبوت زمانے کے اعتبار سے بھی, مکان اور جگہ کے اعتبار سے بھی, رتبے اور شان اور مقام کے اعتبار سے بھی, سب اعتبار سے ہمارا پیغمبر خاتم النبی ہے. تو بات میں یہ یہاں سے بات الشیء یذکر بالشیء. امام بخاری اجمی تھے یا عربی؟ ان کی زبان عربی تھی یا فارسی؟ اور عرب آسانی سے کسی کو نہیں مانتے, اس لیے کہ بہت قادر الکلام لوگ ہیں, فصاحت و بلاغت کے امام ہیں. لیکن امام بخاری نے ایسی محنت کی اور ایسی کاوش کی اور اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس محنت کے آگے پوری دنیا عرب کے سر جھک گئے. اور انہوں نے بھی کہا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف. انہوں نے بھی اس کو مانا. اس کا آج ہم آخری سبق پڑھ رہے ہیں. اس کا حق تو یہ ہے کہ جامعہ فتحیہ کے جو شیخ الحدیث ہیں دامت برکات میں عالی, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, جہاں انہوں نے پوری کتاب سال پڑھائی, آخری سبق بھی انہی کا حق ہے, اہل بھی وہی ہے. میں تو علم اور عمل کے اعتبار سے تواضع نہیں کہہ رہا, حقیقتاً کہہ رہا ہوں, کوئی میری نسبت نہیں ہے. حکم کی تعمیل میں ایک طرح کا تکرار کر رہا ہوں, اپنا سبق سنا رہا ہوں. غلطی ہوگی تو اہل علم اصلاح فرما دیں گے. اختصار کے ساتھ نیت سارے یہ کر لیں کہ ہم بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے آئے. یہ ماشاءاللہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 75 سال. ان کو اللہ نے 75 سال کی عمر میں الحمدللہ یہ نعمت عطا کی ہے. تو اس مجمع میں جتنے بھی جوان بوڑھے ہیں سب نیت کر لیں کہ میں پورا عالم مولوی نہیں تو کم از کم حضور کی ایک حدیث کا عالم تو بن جاؤں, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو بھی مل جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع. اللہ اس کے چہرے کو بارونق کرے, چمکائے, جس نے میری ایک حدیث کو بھی سنا جیسے سنا, یاد کیا اور آگے سنا. ایک حدیث بھی آپ حضرات سن لیں گے, سمجھ لیں گے, یاد کر لیں گے, آگے سنا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے چہرے دنیا میں بھی چمکیں گے, قبر میں بھی چمکیں گے, آخرت میں بھی چمکیں گے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری جو عنوان قائم کیا ہے وہ کتاب التوحید قائم ہے۔ اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا۔ باب کیف کان بدء الوحی بطور مقدمہ اور بطور تمہید ہے۔ اصل بخاری کتاب الایمان سے شروع ہو گئی، اور ظاہر ہے کتاب الایمان نے ایمان کو، عقائد کو بیان کیا، اور عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، اور اپنی کتاب کو ختم کتاب التوحید پر کر رہے ہیں۔ اس سے پیغام دیا ہے کہ اول بھی توحید، آخر بھی توحید، اول بھی ایمان، آخر بھی ایمان۔ اس ایمان کی قدر کرنا اور اس ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کی اہمیت بتائی، عقیدے کی اہمیت بتائی، عقیدہ توحید کی خاص طور پر اہمیت بیان فرمائی۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس ایمان کو سنبھال کر اگر ہم قبر تک لے گئے تو پھر قبر سے آگے جنت میں ایمان لے جائے گا انشاءاللہ۔ تم اپنے ایمان کو قبر تک لے جاؤ، پھر قبر سے جنت تک ایمان لے جائے۔ تو اپنی کتاب کے آخر میں جو بڑا عنوان قائم کیا وہ کتاب التوحید، اور ساتھ والرد علی الجہمیہ۔ یہ اس زمانے کا ایک گمراہ فرقہ تھا جہمیہ، معتزلہ، کرامیہ، مرجیہ۔ آج اس نام کے فرقے دنیا میں نہیں ہیں، اگرچہ ان کے باطل نظریات، اس کے جراثیم کہیں کہیں موجود ہیں، لیکن اس نام کے فرقے موجود نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ دوام حق کو ہوتا ہے، نہ باطل کو ہے، نہ باطل والوں کو ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آج بھی زندہ ہے، ان کو کوڑے مارنے والے کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ ہمیشہ حق زندہ رہا کرتا، حق والے زندہ رہا کرتا، باطل کبھی نہیں باقی رہا، باطل مٹ جایا کرتا۔ یہ گمراہ فرقے ختم ہو گئے، اسلام کے فرقے ہی موجود نہیں ہیں۔ مگر اس زمانے میں تھا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی رد کی ہے، اور جو آخری باب اس بڑے عنوان کے تحت قائم کیا اس میں ایک اور گمراہ فرقہ معتزلہ کی رد کی ہے۔ آج معتزلہ نام کا فرقہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، اس زمانے میں تھا، عقل پرست تھا، یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، میرے عزیز طلبہ خاص طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ امام بخاری نے مجھے اور آپ کو اس سے پیغام دیا کہ مولوی کا کام صرف حق بیان کرنا نہیں ہے، حق کو ثابت کرنا ہی نہیں ہے، باطل کی تردید کرنا بھی مولوی کی ذمہ داری ہے۔ باطل کو باطل کہنا، باطل کو غلط ثابت کرنا، اور غلط عقائد کی تردید کرنا، یہ بھی مولوی کا کام ہے۔ اللہ نے صرف امر بالمعروف کا ذمہ دار نہیں بنایا، نہیں علی المنکر کا ذمہ دار بھی بنایا۔ خیر امت وہی ہوگی، بہترین امت وہی ہوگی جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ تو امام بخاری رحمت، آپ نے تو پورا پڑھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے زبردست وکیل ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ثابت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ گمراہ فرقوں کی تردید کرتے ہیں تاکہ حق روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ یہ پورا طرز ہے امام بخاری کا پوری کتاب میں۔ تو آخر میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اور آخری باب میں معتزلہ کا رد کر کے بتایا ہے کہ باطل کی تردید کرنا یہ بھی علماء کی ذمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق بھی دے اور باطل کی تردید کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا اور حق پر چلنے والا بنا، باطل باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین کہیے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن کوئی ترازو نہیں ہوگا، گناہ اور نیکیوں کو کوئی نہیں تولا جائے گا۔ قرآن میں جہاں جہاں آتا ہے اس سے مراد عدل و انصاف۔ امام بخاری ان کی تردید کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے عزیز طلبہ، یہ بخاری شریف صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر کی کتاب بھی ہے، یہ حدیث کی کتاب بھی ہے، فقہ کی کتاب بھی ہے۔ بلکہ اگر یہ میں دعویٰ کروں اہل علم کی موجودگی میں تو غلط نہیں ہوگا، اس میں حدیث بعد میں آتی ہے، فقہ پہلے آتی ہے۔
یہ جو امام بخاری عنوان قائم کرتے ہیں وہ فقہ کا، شریعت کا، دین کا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے پھر آیت اور حدیث لاتے ہیں جس سے وہ مسئلہ نکل رہا ہوتا ہے، وہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں۔ گویا امام بخاری فقہ پہلے بیان کرتے ہیں، حدیث بعد میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ فقہ حدیث سے نکلی ہے، قرآن سے نکلی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کو عنوان بنایا ہے، اور اکثر امام بخاری قرآن کی آیت کو یا حضور علیہ السلام کی حدیث کو یا سلف صالحین کے اقوال کو عنوان بناتے ہیں۔ بہت کم ہے جب اپنے الفاظ کو ترجمۃ الباب بنائے۔ یہاں بھی امام بخاری نے قرآن کی آیت، کیونکہ اس سے زیادہ برکت کہیں نہیں ہو سکتی، وہی برکت والی سب سے بڑی کتاب ہے، تو یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی آیت اوپر لکھتے ہیں اور اس کے ذیل میں احادیث لاتے ہیں تو اس سے اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ جتنی حدیثیں میں اپنے پاک نبی کی بیان کر رہا ہوں یہ در حقیقت قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی شرح ہے۔ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث کی حقیقت میں قرآن ہے، یہ بھی وحی ہے، وحی خفی ہے، وحی غیر مطلوب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں، اور میں یہاں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، ہر ایک چاہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ مل جائے، یعنی اس کی رضا مل جائے، تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ملتے، اور حضور بغیر صحابہ کے نہیں ملتے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور کے بغیر نہیں ملتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بغیر نہیں ملتے۔ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کے دروازے پر آؤ، اور حضور علیہ السلام تک پہنچنا چاہتے ہو تو صحابہ کے دروازے پر آؤ۔ اسی طرح یاد رکھو، قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو وہ حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی، اور حدیث سمجھنا چاہتے ہو تو فقہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ضروری ہے، اور حضور کا فرمان حدیث سمجھنے کے لیے فقہاء کے اقوال اور فقہاء کی کاوش اور محنت اور فقہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تردید کی۔ معتزلہ اس لیے کہتے تھے نیکیوں اور گناہ کو تولا نہیں جائے گا کہ ان کا وجود نہیں، یہ آراز ہیں۔ تو بہت سے جواب دیے علماء نے۔ ایک نے یہ کہا، بعض نے اس زمانے میں جواب دیے، یہ کہا کہ جن میں یہ فرشتے لکھتے ہیں ان کاغذوں کو تولا جائے گا۔ بعض نے کہا یہ جو گناہ اور نیک کرتا ہے اس بندے کو تولا جائے گا۔ اس کے دلیل میں احادیث لائے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں یہ کہا کہ دنیا کا جہان، آخرت کے جہان الگ الگ ہیں، یہاں کا معاملہ الگ، وہاں کا معاملہ الگ۔ یہاں جن چیزوں کا وجود نہیں ہے وہاں اللہ ان کو جسم دے دیں گے، وجود عطا کر دیں گے۔ امام بخاری نے ان میں سے کسی قول کو قبول نہیں کیا اور کہا میرا فتویٰ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا فتویٰ یہ ہے، ان سب کا قول یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ میں یہ بھی نہیں مانتا کہ ان نامہ اعمال کو تولا جائے گا، میں یہ قول بھی قبول نہیں کرتا کہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو جسم بنا دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ نماز ہی تولے جائے گی، روزہ تولا جائے گا، تلاوت کو تولا جائے گا، سچ کو تولا جائے گا، تسبیح کو تولا جائے گا، درود پاک کے پڑھنے کو تولا جائے گا، انہی کو تولا جائے گا۔ اور اللہ قادر ہے کہ وہ چاہے تو جوہر کو تول لے، وہ چاہے تو عرض کو تول لے۔ اور پھر بعض کہتے تھے صرف عمل تولے جائیں گے۔ امام بخاری نے کہا نہیں، عمل بھی تولے جائیں گے، قول بھی تولے جائیں گے۔ ان اعمال بول بھی تولا جائے گا اور عمل بھی تولا جائے گا، دونوں کو تولا جائے گا، انہی کو تولا جائے گا۔ اور اللہ قادر ہے۔ اس زمانے میں جوابوں کی ضرورت پڑتی تھی، آج تو سائنسی دنیا نے آسان کر دیا، جواب کی ضرورت ہی نہیں۔ آج سائنسدانوں نے ایسے آلات ایجاد کر دیے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا الگ وجود نہیں ہے وہ بھی تولی جا رہی ہیں۔ تو اگر انسان تول سکتا ہے تو انسان کا خالق جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، وہ نہیں تول سکتا۔ آج گرمی تولی جا رہی ہے، مجھے دکھاؤ گرمی،
کہاں ہے الگ اس کا وجود؟ اٹھا کر دکھاؤ گرمی. سردی تولی جا رہی ہے، کہتے ہیں نا اتنا درجہ حرارت ہے، آج مائنس ہے، آج جناب اتنی ہے گرمی، آج اتنی سردی ہے. یہ گرمی اور سردی بھی تو عرض ہے، اس کا کہاں الگ وجود ہے؟ یہ بھی تو تولا جا رہا ہے. آج بخار تولتے کہ نہیں؟ کوئی تھرمامیٹر بتاتے ہیں 101 بخار ہے، 102 بخار ہے، الگ دکھاؤ بخار کہاں ہے، بخار والے سے الگ کر کر بخار تولا جا رہا ہے. بجلی اور گیس کے بل آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور اب تو بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے. میں نے میاں صاحب کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، اس لیے کہ اب حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. دعا کرو اس ملک کے لیے. یہ ملک اپنی تاریخ کے سنگین ترین دور سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. اختیار میں بجلی، اب آپ سے میں کہتا ہوں الگ بجلی دکھاؤ، کہاں ہے بجلی کا الگ؟ لیکن بل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اتنے یونٹ بجلی تولی کہ نہیں تولی؟ گیس کا بل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب گیس کی تو عرض ہے، الگ اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو اگر گیس کو تولا جا سکتا ہے، بجلی کو تولا جا سکتا ہے، گرمی کو تولا جا سکتا ہے، ٹھنڈک کو تولا جا سکتا ہے، یہ بھی تو آراز ہے. اگر انسان تول سکتا ہے تو جس انسان اور سائنسدان کو اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ بغیر آلات کے میری اور آپ کی نماز کو تول دے، میرے اور آپ کے قرآن کی تلاوت کو تول دے، سبحان اللہ کہنے کو، سچ اور جھوٹ کو تول دے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد رکھو، جب انسان یہ پڑھتا ہے نا، پتہ چلتا ہے اللہ نے ہمارے اکابر کو بھی کیا علم عطا کیا، اور ہمارے اکابر کو اللہ نے تقویٰ بھی کیا عطا کیا. اس لیے بات صحیح کہتے ہیں، یہ تھے اس زمانے کی طرح کے لوگ پیدا اب ہوئے ہیں، خیر القرون کی طرح ان کا علم اور عمل تھا. ہمارے خیر المدارس میں ایک مفتی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت درویش. ہم نے ان کو دیکھا، مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بھی ان کو دیکھا ہوگا، بلکہ پڑھا بھی ہوگا. مسلم شریف حضرت نے ان سے پڑھی، خیر المدارس میں تھے، مفتی بھی تھے اور محدث بھی تھے، اور بڑے درویش اور اللہ والے تھے. میرے دادا حضرت مولانا خیر نثار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے آج کے زمانے میں صحابہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان کو دیکھے. جب انسان پڑھتا ہے اپنے اکابر کے علوم کو، دنگ رہ جاتا ہے. محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا اور قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ عقل والوں سے اپنے پیغمبروں کی اور تمام آسمانی کتابوں کی اور قرآن کریم کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی باتیں اور ان کے معجزات کو عقل کی بنیاد پر منوا نہیں لے گا، اللہ دنیا ختم نہیں کرے گا. جو خدا پرست نہیں عقل پرست ہیں، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر مانیں گے کہ واقعی اللہ نے سچ فرمایا. اس کے بڑے دلائل میں وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کریں. مثلا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اٹھتا تھا، عقل والوں نے انکار کیا یہ کیسے اٹھتا تھا، گرتا کیوں نہیں تھا زمین پر؟ زمین میں مقناطیسی طاقت ہے، اس کا بوجھ اور ثقل زمین پر گرا دے. لیکن جب ہوائی جہاز بنا جس میں سینکڑوں مسافر سوار، ہر ایک کا 50-60 کلو سامان اور اس کا اپنا انجن، پیٹرول، اور وہ زمین پر گرتا نہیں ہے، ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں منٹوں میں طے کرتا ہے. تو اگر آج کا انسان ہوائی جہاز کے لیے ہوا میں اڑ سکتا ہے تو کیا اللہ جس نے انسان کو یہ عقل اور دماغ دیا ہے وہ قادر نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے تخت کو بغیر پیٹرول اور بغیر انجن کے ہوا میں اڑا دے؟ عقل والے بھی ماننے پر مجبور. پہلے کہتے کہ یہ کیسے تولے جائیں گے گناہ نیکی، یہ ایمان اور کفر کیسے تولا جائے گا، یہ کیسے، یہ تو آراز ہے. لیکن آج ثابت ہو گیا کہ تولا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بڑے قادر ہے. اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس ایک شکل پر ایک انسان کو پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کی شکل سے لے کر اس وقت تک کا انسان جو ہسپتالوں میں پیدا ہو رہے ہیں، گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں،
جس شکل پر کوئی انسان پیدا ہو چکا، بھلے وہ مر کر قبر میں چلا گیا ہے، اللہ نے اس شکل پر دوبارہ انسان پیدا نہیں کیا، ہر انسان کو نئی شکل عطا کی ہے۔ سبحان اللہ کا۔ ہاتھوں کی لکیریں مختلف ہیں، ہاتھ تو ہاتھ، یہ فنگر پرنٹ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس انگوٹھے کے اندر تھوڑے سے حصے میں اللہ نے میرے جو لکیریں رکھی ہیں وہ دنیا کے اربوں خربوں انسانوں سے مختلف ہیں، ہر انسان۔ سبحان اللہ کا۔ کیا اللہ کی قدرت ہے! تو وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ ان کو توڑ لے؟ امام بخاری نے قرآن سے ثابت کیا، حدیث سے پیغام دیا، مولویوں، علماء کرام، تمہاری دلیل ہتھیار نہیں ہے، تمہاری دلیل کلاشن کوف نہیں ہے، تمہاری دلیل ویپن نہیں ہے، تمہاری دلیل علم ہے، تمہارے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہونا چاہیے۔ جب بھی تم نے مخالف سے بات کرنی ہے تو قرآن اور حدیث سے استدلال کرو، قرآن سے دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم تولیں گے۔ جب اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تو ہم تو مانیں گے، جو اللہ نے فرما دیا، ایک نہیں کئی آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہم تولیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ رکھیں گے، ان کو تولیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ تولیں گے، جن کے پلڑے نیکیوں کے بھاری وہ کامیاب، جن کے گناہ کے بھاری وہ ناکام۔ حق ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا تو ہم مانتے ہیں۔ اللہ تولے گا، کیسے تولے گا؟ یہ اللہ کو معلوم۔ اور اللہ نے فرمایا ہم انصاف کے ترازو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے تولے تو وہ جس کو تولنے سے پہلے پتہ نہ ہو وزن کتنا ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے اس کے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں، پھر اللہ کیوں تولے گا؟ تو جواب قرآن کی آیت میں ہی موجود ہے، انصاف کے لیے تولے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تولتا نہ، دکھاتا نہ، تو کسی کے دل میں آ سکتا ہے تھا میری نیکیاں زیادہ تھی، مجھے کہہ دیا گیا تیرے تو گناہ زیادہ ہیں، میرے تو گناہ کم تھے، اس لیے اللہ دکھائے گا، اللہ تولے گا اپنے علم کے لیے نہیں، مجھے اور آپ کو دکھانے اور منوانے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر دیا جائے۔ عدالتوں کو، ججوں کو انصاف کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے بند کمرے کا انصاف انصاف نہیں ہے۔ انصاف وہ ہوتا ہے جس کو دنیا مانے کہ یہ انصاف، دنیا کو نظر آئے، وہ ذات جس کے اوپر گزرنا برابر شبہ بھی نہیں ہو سکتا ظلم کا۔ لیکن اللہ اسی آیت میں فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اگر معمولی نیکی ہوگی اس کو بھی لائیں گے، گناہ ہوگا اس کو بھی لائیں گے۔ ہم کسی گناہ کو بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کیے ایک گناہ بتائیں دو، نیکی ایک ہی ہو کہیں تو نے ایک بھی نیکی، جو بھی نیکی اور گناہ ہوگی وہی سامنے ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں۔ اللہ دکھائے گا دنیا کو منوانے کے۔ اللہ کرے ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھرے، آمین کہہ گئے۔ پھر حدیث سے ثابت کی، درمیان کی باتیں درسگاہ کی ہیں، علمی باتیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قرآن اس طرح ہے، میں اپنے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں امام بخاری کے سامنے قرآن پورا اس طرح پر ہے، 6666 آیتیں، اور ان کا ہر حرف اور لفظ جس طرح آپ کے اور میرے سامنے یہ چھت ہے، یہ دیواریں ہیں، ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ امام بخاری اس طرح قرآن کی ہر آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے اس کی مناسبت سے جہاں کہیں قرآن کا کوئی لفظ اس کی تشریح فرما دیں فائدے کے طور پر۔ قرآن کی آیتیں لاتے ہیں استدلالا و استبراقا، برکت حاصل کرنے کے لیے اور استدلال کے طور پر۔ والوزن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ سے ثابت، اللہ کہہ رہے ہیں تو لیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمان لیا گیا، سب سے پہلی دلیل قرآن، اس کے بعد دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب سارے وہ حدیث پڑھ لو میرے ساتھ تاکہ حدیث کے طالب علم بن جائیں، اس حدیث کی وضاحت انشاءاللہ سب سیدھے ہو جائیں، دو زانو ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کو بہت محبت سے پڑھیں۔ یہ ہم خوش نصیب ہیں، ان مدرسوں کی زبان کی برکت سے ہماری زبان پر وہ کلام آیا جو کلام اللہ نے اتارا
جس کا خود اللہ نے تکلم کیا، تلاوت کی، جس کو قرآن کہتے ہیں، اور ان مدرسوں کی برکت سے ہماری زبان پر وہ کلام آیا جو نبوت والی زبان سے صادر ہوا ہے، جاری ہوا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے، سب سے آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے۔ حضرت عمر بن خطاب افقہ الصحابہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظ الصحابہ ہیں۔ اشارہ کیا دین کے لیے حافظہ بھی ضروری ہے، فقاہت بھی ضروری ہے۔ دین تب آئے گا حافظہ بھی ہو، اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، حافظہ بھی ہو، سمجھ بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے مراد کلام ہے، حبیبتان محبوب اور پسندیدہ ہیں، کس کو؟ رحمان کو۔ یہاں یہ نہیں کہا اللہ کو، حالانکہ علم ذاتی اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ میں پہلے نمبر پر تو اللہ ہے، لیکن الرحمن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ جو معنی الرحمن سے پیدا ہو رہا ہے وہ لفظ اللہ سے نہیں ہونا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن لائے۔ رحمت للعالمین نے اللہ کی بھی شان رحمت کا ذکر کیا، الرحمن کا، کیوں؟ یہ رحمان کی رحمت ہے کہ چھوٹی نیکی پر ثواب بہت بڑا عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں آپ ابھی دیکھیں گے نیکی چھوٹی ہے، ثواب کتنا زیادہ دیا جا رہا ہے، عمل قلیل پر اجر جزیل، یہ رحمان کی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو محبوب، یہ کلمے بھی محبوب ہیں، یہ کلمے جو پڑھے گا وہ بھی رحمان کا محبوب ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ حقیقت پر محمود، یہ کلمے محبوب ہیں۔ اس کی تائید مسلم شریف کی روایت سے ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، تو یہ اللہ کو محبوب ہے کلمے۔ اور بعد نے کہا نہیں، مجاز مراد ہے کہ کلام والا محبوب، جو پڑھے گا وہ پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ اور بعد نے تیسرا قول اختیار کیا، یہ کلمے بھی رحمان کو محبوب ہیں، ان کلموں کو ادا کرنے والا بھی رحمان کو محبوب ہے، دونوں محبوب۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، محبوب ہے، ہو سکتا ہے پڑھنا مشکل ہو، فرمانے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، عالم بھی پڑھ سکتا ہے، جاہل بھی پڑھ سکتا ہے، مرد بھی ادا کر سکتا ہے، عورت بھی ادا کر سکتی ہے، بوڑھا بھی ادا کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، ہلکے پھلکے ہیں۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے، اس نے قرآن پڑھنا بھی آسان کر دیا، ورنہ کہاں بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، کہاں رب العالمین کا کلام، اور کہاں ہم انسان، کہاں ہماری زبان میں یہ طاقت کہ ہم قرآن پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت کر سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور جہاں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا میں نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، وہاں اللہ نے حضور کی امت کے لیے بھی آسان کر دیا۔ اللہ نے حضور کے لیے آسان کیا، ہمارے لیے بھی آسان کیا، اور اس حدیثوں کو بھی اللہ نے آسان کر دیا۔ تو فرمایا یہ زبان پر
ہلکے پھلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اس کے پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ اگرچہ مشقت نہیں ہے، کوئی سوچے گا ثواب کم ہوگا، فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن جب یہ دونوں کلمے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، یہی موضع ترجمہ ہے۔ اسی سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ ظاہر ہے بھاری کون سی چیز ہوتی ہے جس کو تولا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے ان کو تولا جائے گا۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہارے اعمال و اقوال کو گنا جائے گا۔ دنیا گنتی ہے کس کے ووٹ زیادہ کس کے ووٹ کم ہے، اللہ گنے گا نہیں، اللہ تولے گا۔ وزن ویٹ کس میں ہے، گویا کیفیت کو دیکھا جائے گا، کمیت کے ساتھ ساتھ اصل چیز کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ یہ اس میں وزن کتنا ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تولنا ہے تو تبھی تو بھاری ہونا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ تولا جائے گا، انہی کو تولا جائے گا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ کلام ہے، یہ زبان کا، یہ کلام بھی ہے، فعل بھی ہے۔ امام بخاری کتنے ذہین ہیں، حدیث وہ لائے جس سے ان کا پورا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے کہ قول بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا۔ حدیث لائے سبحان اللہ و بحمدہ، زبان سے جب آپ پڑھیں گے تو یہ قول ہو گیا، جب آپ نے کہا سبحان اللہ یہ قول ہو گیا، کلام ہو گیا، اور جب آپ نے پڑھا یہ ایک عمل بھی ہے، آپ کی زبان نے ایک کام کیا ہے کیونکہ آپ نے اپنی زبان سے پڑھا ہے، تو یہ فعل بھی ہے قول بھی ہے۔ امام بخاری کا دعویٰ ثابت ہو گیا، قول بھی تولا جائے گا، فعل بھی تولا جائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان۔ اب حضور علیہ السلام نے شوق پیدا کیا، پہلے شوق پیدا بتایا نہیں وہ دو کلمے، پہلے کہا دو کلمے ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ اب شوق پیدا ہوا کہ ذرا بتا تو دیں وہ کون سے دو کلمے ہیں جس کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے شوق پیدا کرنے کے بعد بتایا، صفات تین ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک، اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا۔ یہ دو کلمے ہیں جو ان کو پڑھ لے گا اس کو انشاءاللہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ملے گا۔ پھر پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اختصار کے ساتھ معنی سمجھ لو، سبحان اللہ کا معنی اللہ تمام عیبوں سے پاک، اللہ تمام کمزوریوں سے پاک، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اولاد سے پاک، شادی سے پاک، جہالت سے پاک، عاجزی سے پاک، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آپ نے تعریف کی ہے جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری پاکی کا اعلان کر رہا ہے، یہ میری پاکی کا اقرار کر رہا ہے، یہ میری پاکی پر ایمان لا رہا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، میرے اندر کوئی ضعف نہیں ہے، یہ میں نیند سے پاک، میں سونے سے پاک، اونگ سے پاک، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ تھکن سے پاک۔ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس نے میرے پاک ہونے کا اعلان کیا، میں بدلے میں اس کو بدلہ، میں اس کو جزا یہ دوں گا کہ اس کو گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ جزاء العمل من جنسہ، کہ اس نے مجھے عیبوں سے پاک کہنے کا اقرار کر لیا تو میں اس کو گناہوں سے پاک کر دوں گا، تب یہ بدلی ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک۔ اب یہ تو تعریف پوری نہ ہوئی، یہ آپ کہیں گے آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، کچھ تو ہوگا، لیکن اگلی بات تو آگے اگلی جواب بھی حضور نے سکھا دی۔ ساتھ ہی یہ کہہ دو وَبِحَمْدِهِ، با یہاں انصاف کے لیے بھی ہے، واو حالیہ بھی ہے۔ جس سانس میں میں یہ کہتا ہوں اللہ آپ میں عیب کوئی نہیں، اسی سانس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کمال سارے آپ کے اندر ہیں، کمالات سارے آپ کے ہیں۔ حمد کا معنی کمالات میں، کمالات آپ کی ذات میں ہیں، اور سبحان اللہ کا معنی عیب کوئی نہیں۔ تو جب یہ کہا عیب کوئی نہیں کمال سارے ہیں تو توحید بھی ثابت ہو گئی، حدیث کی کتاب التوحید سے بھی مناسبت ہو گئی، کیونکہ ایسی ہستی جس میں عیب کوئی نہ ہو، کمالات سارے ہوں، وہ ایک ہی ذات ہوگی۔ جب وہ ایک ہی ذات ہوگی تو توحید بھی ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ کا
حدیث کی کتاب التوحید سے مناسبت ہوگی. سبحان اللہ و بحمدی. پھر آگے کہا سبحان اللہ العظیم. اللہ عیب سے پاک عظمت والا ہے. تو یاد رکھیے حکیم الاسلام. اب یہ اللہ کے یہ دو کلمے محبوب کیوں ہیں؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیوں ہے. یہ جا کر جنت میں پتہ چلے گا. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا جنت میں اللہ جنتیوں کو بڑی نعمتیں عطا کرے گا. سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی اللہ اپنی رضا دے دیں گے. بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ اپنا دیدار کرا دیں گے. اللہ کے دیدار کے بعد جو سب سے بڑی نعمت پھر اس کے بعد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دنیا میں جن چیزوں کی حقیقتیں پتہ نہیں تھیں جنت میں اللہ ان کی حقیقتیں کھول دے گا. دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا قرآن کیا ہے. یہ قیامت کے دن جنت میں پتہ چلے گا قرآن کیا ہے. دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا نماز کیا ہے. یہ جنت میں پتہ چلے گا نماز کیا ہے. دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا حج زکات اور روزہ کیا ہے. جنت میں پتہ چلے گا. دنیا کی چیزوں کی حقیقتیں اور ان کی گناہ اللہ جنت میں ظاہر کر دے گا. اور جنت میں پتہ چلے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کو کیوں محبوب ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے دیے ہوئی فہم اور سمجھ کی وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں اپنی دانش میں کہ اللہ کے یہ دو کلمے اس لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ اس میں مقامات الوہیت کا بیان ہے. مقامات اللہ کا ایک مقام یہ ہے کہ وہ سب عیبوں سے پاک. دوسرا مقام میں الوہیت میں یہ ہے کہ تمام کمالات کی وہ جامع ہستی اور ذات ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ عظمت والی ہے. تو اس میں اللہ کی تنزیہ بھی ہے, اللہ کی تنویہ بھی ہے, اور اس میں عظمت بھی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ میں ہر کمال ہے, اور اللہ سب سے زیادہ عظمت والے بڑائی والے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور بڑی ایک پیاری بات قاری طیب صاحب اللہ نے فرمائی. امام بخاری پہلی حدیث اور آخری حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات امام بخاری لائے, آخر میں یہ لائے پہلی حدیث میں مقامات عبدیت کا بیان ہے, آخری حدیث میں مقامات الوہیت کا بیان ہے. بندے کو نیت ٹھیک رکھنی چاہیے. پہلی حدیث کا تعلق یہ تھا کہ بندہ اپنی نیت یہ کرے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اب بندہ بندے کے لیے نہ کرے, بندگی کا تقاضا یہ جس نے پیدا کیا اس کے لیے کرے. وہاں مقامات عبدیت کا بیان ہے, آخری حدیث میں مقامات الوہیت کا بیان ہے. اس وجہ سے یہ اللہ اور بھی کئی حضرات کی آراء ہے, بس آپ یہ یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے گا اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. قرآن کی کتنی صورتیں تسبیح کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. جنتیوں کا آخری کلام تسبیح ہوگا, سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ. کہیں سبح للہ ما فی السماء سبح, کہیں سبح سبحان الذی اسری بعبدہ. تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر تسبیح, تو اپنی معمول بناؤ, روزانہ اس کی ایک تسبیح کر لو. امام بخاری نے اپنی کتاب جو ختم کی ہے مجھے اور آپ کو قیامت یاد دلائی ہے, قیامت کا حساب و کتاب یاد دلایا ہے, موت یاد دلائی ہے, وزن اعمال کی طرف متوجہ کیا ہے, آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے, اور اپنی کتاب کو توحید پر ختم کر کے نیک پھالی کہ اللہ میں کتاب توحید پر ختم کر رہا ہوں تو میری زندگی کو بھی توحید پر ختم کرنا. اللہ میں کتاب کو توحید پر ختم کر رہا ہوں تو میرا خاتمہ بھی توحید اور ایمان پر کرنا. اے اللہ میں اپنی کتاب کو تیرے ذکر پر ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ ذکر ہے, جب تو اپنے پاس بلانا تو ذکر کرتے ہوئے بلانا, میرا خاتمہ بھی ذکر کر ہو جائے. امام بخاری اخیر میں لائے
بتائے، موت یاد دلائی، ذکر کی اہمیت بتائی، ایمان کی عظمت بتائی، عقیدے کی عظمت بتائی، فکر آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ میرے استاد جن سے میں نے بخاری پڑھی، حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے بخاری پڑھی ہے۔ ترمذی بھی میں نے ان سے پڑھی ہے۔ جلد ثانی میں نے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ جن جن اکابر سے میں نے یہ کتابیں اور حدیث کی پڑھی ہیں، درسن پڑھی ہیں، ان کے سے مجھے ان کی سند کی جو اجازت ہے وہ میں اس مجلس میں موجود اپنے دورے کے ساتھیوں کو ان کے تبرک کے طور پر، ان کا برکت ہے، میں تو بہت اس قابل اور اہل نہیں ہوں، ان کا سلسلہ ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ جن جن علماء اور اکابر محدثین سے مجھے اجازت ہے، میں ان کی سندوں کے ساتھ بھی آپ کو روایت حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اور یہ سند کیا ہوتی ہے؟ یہ سند حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے؟ اس کی دلیل وہ سند ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، آخر میں حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو یہ سند حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ اس لیے ہم سند پڑھتے پڑھاتے، اور اس کی اہمیت آج دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ بر صغیر میں ہے، اس لیے ہم دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان ہندوستان کے علماء سے کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دو، اپنی سند کی اجازت دے دو۔ یہ سلسلے الحمدللہ صرف یہاں قائم ہے، جہاں بھی قائم ہے ہمارے علماء کی برکت سے قائم ہے۔ اور یہ سند اس لیے ہم اجازت دیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں لاہور سے ٹرین چلتی ہے، کراچی جاتی ہے، پشاور جاتی ہے، اس میں ایئر کنڈیشن کا ڈبہ بھی ہے، سلیپر کا ڈبہ بھی ہے، فرسٹ کلاس کا ڈبہ بھی ہے، سیکنڈ کلاس کا ڈبہ بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انجن ان کو کھینچتا ہے۔ جب وہ ٹرین کراچی پہنچتی ہے یا پشاور پہنچتی ہے، جہاں ایئر کنڈیشن سلیپر والا ڈبہ پہنچتا ہے، سیکنڈ کلاس کا ڈبہ بھی پہنچ جاتا ہے، جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے وہ پہنچ جاتے ہیں تو سیکنڈ کلاس والا بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث کی سند سمجھ لو، جب یہ محدثین حضور کی حدیث کی برکت سے جنت میں جائیں گے، ہم بھی اپنا ڈبہ ساتھ لگا دیں، ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور امام بخاری نے اس حدیث پر بھی عمل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجلس جب ختم ہونے لگے تو یہ تسبیح پڑھ لو، تو مجلس میں کوئی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، معاف کر دے گا۔ اگرچہ جس کی غیبت اس سے بھی معافی مانگیں گے، کیونکہ اس کا بھی قصور ہے، اللہ کا بھی کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک، یہ پڑھ لے۔ تو امام بخاری نے بھی کہا طالب علموں، تمہارے 16 سال 17 سال 8 سال 9 سال بمنزل ایک مجلس کے سمجھ لو، پورے سال کے مجلس سمجھ لو، میں آخر میں تمہیں یہ تسبیح پڑھوا دوں تاکہ تمہارے طالب علمی کے زمانے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنا بڑا محسن ہے امت کا امام بخاری، اس کے آخر میں یہ حدیث پڑھوا دی، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر یہ تسبیح کوئی ایسی چیز ہے تو صحیح کہ فتح مکہ کے موقع پر، جو مکے کی فتح نہیں تھی، صرف اسلام کی فتح تھی، مسلمانوں کی فتح تھی، پورے عرب کی فتح تھی، اللہ نے اس موقع پر جو سورت اتاری تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس موقع پر پیغمبر کو کہا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کیجئے۔ معلومات تسبیح بڑی عظیم و شان عبادت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ امام بخاری چاہتے ہیں میری کتاب قرآن کے مطابق ہو، قرآن کی آخری سورت یہی نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ، قرآن تسبیح پر ختم ہوا، میری بخاری بھی تسبیح پر ختم ہو، اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کو تسبیح پر ختم کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بھی یہ دورے کے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے عبارت بھی پڑھی، ان کا نکاح بھی ہو رہا ہے، ان کے 2 نکاح ہو رہے ہیں، باقی سب کا تو ایک ہوا ہے، ان کے 2 ہوئے۔ ایک نکاح ان کا دین سے ہو رہا ہے اور وہ آپ سب کا ہو رہا ہے، اور ایک نکاح ان کا وہ بھی ہو رہا ہے جو سنت انبیاء ہے، فرض کی ادائیگی بھی ہے۔ آئیے یہاں سامنے آ جائیں۔ یہ دلہن کا نام منور بی بی بنت نسیم خان ہے، منور ہے۔ اچھا جی، ان کے والد کہاں ہیں؟ نسیم خان صاحب، نسیم خان صاحب تشریف لائیے۔ ہیں آپ نے بیٹی سے اجازت لی ہے، ان کا نام بتایا ہے، مہر بھی بتایا ہے، کیا مہر ہے؟ مہر بھی بتانا چاہیے تھا۔
آئندہ خیال رکھیں 1 تولہ سونا ہے نقد ہے، اور آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا نکاح ان سے تشریف رکھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیزم محترم جناب مولانا شاہد نواز صاحب بن محترم جناب رب نواز صاحب، آپ سے محترم جناب نسیم خان صاحب کی صاحبزادی مسمات منور بی بی کا نکاح روبرو گواہوں کے بطور وکیل بحق مہر 1 تولہ سونا جو کہ معجل یعنی نقد ہے میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ کہیں اس مہر کے ساتھ میں نے اپنے لیے قبول کیا، اس مہر کے ساتھ میں نے اپنے لیے قبول کیا۔ مبارک۔ یہ مسلمان کا بول اتنا قیمتی ہے کہ ایک دفعہ ان کے کہنے سے حرام حلال ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ کتنا مسلمان کا بول کتنا قیمتی ہے، اللہ مبارک فرمائے۔ وہ میں اپنے استاد کا شعر سنانا چاہ رہا تھا، اس لیے ان کا نام لیا تھا کہ امام بخاری نے آخرت یاد دلائی ہے۔ تو میرے استاد بہت کم شعر پڑھتے تھے اور حضرت کے بھی وہ استاد ہوں گے۔ حضرت علامہ کشمیری صاحب بھی آپ کے استاد تھے، آپ کے استاد تھے؟ ہاں، تو میں نے بھی ان سے بخاری جلد اول اور ترمذی پڑھی ہے دادا جی کے پاس۔ وہ ایک شعر پڑھتے تھے، وہ فرماتے تھے وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، سورج کو چڑھتے بھی دیکھا ہے ڈوبتے بھی دیکھا، وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔